اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک عام سی بات ہے کہ جب کوئی داعی کسی قوم میں موجود ہوتا ہے اس وقت اس کی امپورٹنس نہیں دیکھتے وہ، اس لیے وہ ایک عام انسان کی طرح ان کے سامنے جو وہ چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں پنجاب کہ وہ خاص اس کو لفٹ نہیں کروائی جاتی، اس کی بات نہیں سنی جاتی، مانی نہیں جاتی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے پھر وہ ان کے سامنے ایک تخیل میں، ان کے تصورات میں ایک متبرک، ایک پاکیزہ ہستی کے طور پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو جو ہے وہ پہلے اس کی بات نہیں مانتے، لیکن اس کے جانے کے بعد اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج عیسائیوں سے پوچھیں، عیسائیوں نے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا دیا؟ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو انہوں نے تو جو ہے وہ کتنے بندے تھے آپ کے حواری جو آپ کے صحابہ تھے، 13 یا 17 کی بات کی گئی ہے، ساری عمر لگا کے اتنے معجزات دے کے، اتنے معجزات کہ معجزات مردہ کو زندہ کر دینا، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، نابینا کو بینا کر دینا، سب کچھ کرنے کے بعد بھی کتنے 13 یا 17 لوگ ساتھ ہوئے۔ جب چلے گئے تو پھر اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کے ساتھ بنا دیا۔ تو جب موجود ہوتا ہے اس وقت تک کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کی بات مان لی تو پھر ہماری چودراہٹ تو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ آج اس کو نبی مان لیا، کل تو یہ نبی جو ہے وہ پھر یہی جو ہے وہ یہاں کا بادشاہ ہوگا، یہی رہبر ہوگا، یہی گائیڈ ہوگا، تو پھر ہم کہاں پہ رہیں گے؟ جو تکبر ہوتا ہے انسان میں، وہ تکبر انسان کو جو ہے اس کو اس دعوت حق کو ایکسیپٹ کرنے سے روکتا ہے، وہ اس راہ پہ نہیں چلنا چاہتا۔ یہی بات جو ہے وہ مشرکین مکہ تھی۔ مشرکین مکہ بھی کیا کہا کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیسا نبی ہے، یہ عام انسانوں کی طرح چلتا پھرتا ہے، اور یہ تو کھاتا پیتا بھی ہے، اور اس کی ضروریات بھی ہیں، یہ بازار میں بھی جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر زمین پہ فرشتے بستے ہوتے تو پھر جو ہے وہ زمین پہ فرشتوں کو جب رسول بنا کے بھیج دیتا۔ اب اگر چونکہ انسان ہیں، اگر انسانوں میں کوئی دوسری مخلوق آ جائے اور آ کے جو ہے وہ سیدھا سبق دینا شروع کرے تو ہم کہیں گے نہیں، یہ جو سبق دے رہا ہے یہ سبق تو ہم کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اسی کے بس میں، چونکہ یہ ہم تو جنس ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو جب ہم جنس ڈیفرنٹ تو ہم ان کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے پیغمبر، رسول، نبی جو ہے انسانوں میں سے ہی انہی کے طرح کا بناتے ہیں تاکہ وہ کہے کہ جو میں کر کے تمہیں دکھا رہا ہوں یہ تم بھی کرنے کے قابل ہو۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی انسان نہیں، کیا کہا، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ہی ایک انسان ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، مجھے اللہ نے نبوت دی ہے، میں تمہاری طرح انسان ہوں، تمہاری طرح کھاتا پیتا ہوں، تمہاری طرح رہتا ہوں، تمہاری طرح شادیاں کرتا ہوں، بچے ہیں میرے، بیویاں ہیں میری، سب کچھ ہے۔ تو اگر وہ فرشتہ انسان نبی جو ہے وہ اس مخلوق کے علاوہ ہو تو پھر تو ہمارے پاس جواز ہمارے ہاتھ میں گڑا ہوا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو لاجواب کر دیا دلائل کہ انہی میں سے وقالو، وہ کہتے ہیں، سبق بڑا آسان ہے اور یہی باتیں جو میں نے کہی ہیں یہی لکھی ہوئی ہیں اس میں بھی، وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے، یاکلو اکلا، اس نے کھایا، یاکلو وہ کھاتا ہے یا کھائے گا، تاکلو تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے۔ طعام کس کو کہتے ہیں؟ کھانے کو۔ وقالو، وہ کہتے ہیں ما لہذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، وہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی، یمشی لفظ ہے مشیون سے، مشیون کا معنی ہوتا ہے چلنا، یمشی وہ چلتا ہے، فی الاسواق، سوق کہتے ہیں بازاروں کو، اس کی جمع ہوگی اسواق، وہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ لولا، کیوں نہیں، انزل الیہ، اترا طرف اس کی، یہ الہ ہے پر نہیں ہے، یہ الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یہ جو یہ الہ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پر۔ انزل الیہ، کیوں نہیں اترا اس کی طرف، ملک فرشتہ، اس کے طرف ملک کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ فیکون، پس ہو جاتا، ماہو ساتھ اس کے، کس کے؟ اس رسول کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نذیرہ، ڈرانے والا۔ کوئی آتا ہٹو بچوں کی آوازیں لگاتا کہ نبی آ گیا، نبی آ گیا، میں تصدیق کر رہا ہوں اس کی، پھر ہم اس کو مانتے۔ اگر یہ کچھ نہیں ہے، او یا یلقا، یلقا لفظ کس سے ہے؟ القا، ان سے۔ القا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈالنا، یہ 1.5% والے حروف میں شامل ہے، یہ بارہا جو ہم نے پڑھا ہے۔ اور یلقا، یا ڈالا جاتا،
इलैहि तरफ उसकी कंजुन, कंजुन किसको कहते हैं? खजाना, या इसके पास कोई खजाना होता, औ या तकूनु होता लहू इसके लिए जन्नातुन बाग कोई, या भी इसके पास कोई खजाना होता या कोई बाग होता, या कुलु मिन्हा वो उसमें से खाता। ये वो प्ली है, ये वो बातें हैं जो वो कर रहे थे। वकालत ज़ालिमूना, और कहते हैं वो जालिम लोग, इन तत्तबेऊना इल्ला, इनके बाद इल्ला आ जाए तो इन जो है वो नाफिया में बदल जाता है। वैसे इसका माना अगर होता है, लेकिन इल्ला आ जाए तो फिर ये नहीं ना के ज़ुमरे में आता है। इन तत्तबेऊना, तत्तबेऊना इत्तबा, उनसे इत्तबा करना, पैरवी करना, ता अलामत मज़ारे इस्तेमाल हुआ है वानून जमा के लिए। इन तत्तबेऊना, नहीं तुम पैरवी करते, नहीं तुम इत्तबा करते, इल्ला मगर रजुलन, रजुलन, रजल किसको कहते हैं? रजल आदमी को, एक को, रजुलन आदमी एक, मसहूरा, मसहूरा मफऊलन के वजल के ऊपर, सहर लफ्ज़ इसका क्या है? सीन हे रे, सहर किसको कहते हैं? जादू को, और जिस पे जादू किया गया हो उसको क्या कहते हैं? मसहूरा। नहीं है ये कि ये नहीं ये पैरवी करते मगर एक जादू ज़दा आदमी की, एक सहर ज़दा आदमी की, ऐसा शख्स जिसको जादू, जिसके ऊपर जादू किया गया, नहीं वो पैरवी कर रहा है मगर एक जादू हुए हुए शख्स की। उन्जुर, ये हमसे सवाल किया जा रहा है, उन्जुर देखो, ये अलफ जो है वो अमर के लिए इस्तेमाल हुआ है। उन्जुर देखो, कैफा ज़राबू लकल अमसाल, कैफा कैसी, किस तरह की, ज़राबू, ज़राबा का लफ्ज़ क्या होता है? बयान करना। अगर ज़राबा ज़मीन के साथ हो, ज़राबा फिल अर्ज़ है, तो मतलब होता है ज़मीन पे चलना। अगर ज़राबू मिसल के साथ हो तो फिर इसका मतलब होता है बयान करना। ज़राबू, उन्जुर देखो, कैफा किस तरह की, ज़राबू बयान करते हैं वो, लकल अमसाला आपके लिए मिसालें, ये आपके लिए किस तरह की मिसालें बयान करते हैं, जब हम नहीं कहते ये तो किस तरह की बातें कर रहे हैं उसके बारे में। तो अल्लाह तबारक व तआला से पूछे, उन्जुर देखो, कैफा ज़राबू लकल अमसाल, किस तरह की मिसालें बयान कर रहे हैं ये। फदल्लू, ये वो बात होती है कि जो समझ में आने वाली नहीं होती, कि जो ये कह रहे हैं उसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। उन्जुर कैफा ज़राबू, देखो वो कैसी बयान कर रहे हैं, लकल अमसाला आपके लिए मिसालें। फदल्लू, फदल्लू लफ्ज़ किससे है? दल्ला, ज़्वाद लाम लाम, इसका माना क्या होता है? गुमराह होना, बेराह होना। बस गुमराह हैं वो, फला यस्ततीऊना सबीला, बस नहीं वो राह पकड़ सकते, उनमें अब इस्तिताअत ही नहीं है इस तरह की बातें करके, इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ कि वो सीधा रास्ता जो है वो पकड़ सके। तबारकल्लज़ी, जब ये सारी बातें हुई तो फरिश्ता आया अल्लाह के रसूल के पास कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए सारी ज़मीन सोना बना दी है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए महल्लात जो है वो कर लिए हैं, अब आपने जो है वो जो आपके लिए वहाँ पे है उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी अगर आप ज़मीन में भी लेना पसंद करेंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं मुझे सब कुछ वहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए। तबारकल्लज़ी, बरकतों वाली है वो ज़ात, इंशा, बरकतों वाली ज़ात, इंशा अगर चाहता वो, मतलब यह कि अगर अल्लाह चाहता, जअला लका खैरन मिन ज़ालिका, अल्लाह इससे कहीं बेहतर तुझे बना देता। क्या बना देता? जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार, उनने तो बाग की बात किया, हम तुम्हारे लिए इससे बेहतर बाग बना लेते जिसके नीचे नहरें चल रही होती। क्या अल्लाह के लिए ये कोई ना होने वाली बात थी? वयजअला, और बना देता वो, लका लिए आपके, कसूरा, कसूर लफ्ज़ किससे है? कसर, वाहिद कहते हैं, कसर किसको कहते हैं? पत्थरों से बनी हुई कोई भी इमारत चाहे छोटी हो या बड़ी हो उसको कसर कहा जाता है, महल, इसकी जमा है कसूरा। या वो बना देता आपके लिए महल्लात, एक महल नहीं महल्लात बना देता आपके लिए। दोबारा देख लीजिए, वकालू, और वो कहते हैं, माली हादिर रसूल, ये कैसा रसूल है, याकुलु तामा, वो खाना खाता है, यमशी फिल अस्वाकी, और बाजारों में चलता फिरता है, लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माहू नज़ीरा, क्यों नहीं उसके साथ कोई फरिश्ता होता जो उसकी तरफ उतारा गया, जो उसको डरा, वो जो साथ होता जो डराता रहा, जो बता देता कि हटो बचो, रसूल आ रहे हैं, नारे लगाता हुआ जाता। जिस तरह माज़अल्लाह आजकल जो है वो हमारे VIPs के आगे जो है वो लोग जो है वो खड़े हुए कह रहे होते हैं, औ युल्का इलैहि कंज़ुन, या क्यों नहीं डाला जाता उसकी तरफ कोई ख़जाना, औ तकून लहू जन्नातुन याकुलु मिन्हा, या कोई उसका कोई बाग होता वो खाता पीता उसके से। वकालत ज़ालिमूना इन तत्तबिऊना इल्ला रजुलन मसहूरा, और जालिम कहते हैं नहीं तुम तो एक सहर ज़दा किए हुए, एक जादू किए हुए शख्स की पैरवी कर रहे हो,
جس کو کچھ پتہ نہیں ہے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور تم اس کی بات مان رہے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں آپ کے بارے میں، کیسی کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، وہ بس گمراہ ہو گئے اور وہ سیدھی راہ نہیں پکڑ سکتے اب۔ تبارک الذی، بہت ہی برکتوں والی ہے وہ ذات، انشاء، وہ ذات اگر چاہتی، جعل لک خیرا من ذلک، اس سے بہت بہتر آپ کے لیے کر دیتی۔ جنات تجری من تحت الانہار، وہ باغات ہوتے جس میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی، ویجعل لک قصورا، اور آپ کے لیے وہ محلات تعمیر کر دیتا۔ اب وہی بات آگی دوبارہ دیکھ لیجئے، وقالوا ما لہذا الرسول، باتیں یہی کرتے تھے یہ کیسا رسول ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک کوئی حق کا داعی درمیان میں ہوتا ہے اس وقت تک ہم حق کے داعی کی بات نہیں سنتے، اس وقت تک ہماری نظروں میں وہ ایک عام انسان ہوتا ہے۔ جس وقت تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم اس کے لیے جو ہے وہ ایک تصوراتی محل اس کے بارے میں ایک کھڑا کر لیتے ہیں کہ اچھا وہ تو یہ تھا، اس نے تو یہ اچھی بات کہی تھی۔ اس وقت پھر ہم اس کی بات نہ صرف بات ماننے بلکہ اس سے بڑھ کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ نصر، سوا، یعوس، وہ کیا تھے؟ اللہ کے نیک بزرگ تھے۔ جب تک وہ دنیا میں رہے کسی نے ان کی بات نہیں مانی، وہ حق کا پیغام جو ہے وہ ساتھ سناتے رہے۔ دنیا سے چلے گئے تو ان کا اچھا کتنے نیک لوگ تھے۔ اب اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تصاویر بنا لیتے ہیں، تاکہ جب ہم ان تصویر کو دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آ جائے گا، ہمیں یاد آ جائے گا کہ نیک کام یہ ایسے کرتے تھے۔ تصویریں بنا لی گئیں، کچھ عرصہ گزرا، ایک دو نسلیں گزری، انہوں نے کہا نہیں اس کی جگہ کوئی مجسمے بنا کے رکھ لیتے ہیں، چونکوں میں کھڑا کر دیتے ہیں تاکہ ہر بندے کو پتہ چلے، ہر بندے کی نظر پڑے گا یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں اور نیک لوگوں کو جو ہے وہ دیکھا، مجسمے بن گئے۔ اس کے بعد سے جو ہے انہی کی وسیلوں سے جو ہے وہ پیدا ہونا جو ہے کہ اسے مانگنا شروع کر دیا گیا۔ اور معاذ اللہ ایک ایسی مثال جو ہے نا وہ بڑی ہی لی جاتی ہے۔ پرسوں بھی ایک شخص نے جو ہے وہ ایسے ہی کہا تو مجھے رونا آ گیا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں جی وہ کسی سے کے پاس جانا ہو تو کسی نہ کسی کی سفارش سے ڈھونڈنی پڑتی ہے، اگر جو ہے وہ بڑے صاحب سے ملنا ہے تو اس کے اردلی اس کے سیکٹری سے تو ملنا پڑتا ہے۔ معاذ اللہ ہم اللہ کو کہاں تک لے آئے ہیں کہ اللہ کو ان کے برابر لا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ رسول کے بارے میں ان کا یہی خیال تھا کہ کیسا رسول ہے، یہ عام انسانوں کی طرح کھاتا پیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کے خیال میں پیغمبر یا نبی کو رسول نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ کوئی اور ماورائے فطرت جو ہے وہ چیز ہوتی۔ اگر وہ ہوتی تو پھر تم نے کہنا تھا کہ یہ تو جو کہہ رہا ہے یہ ہمارے بس کی نہیں ہے، تو صرف اسی کے بس کی بات ہے۔ تو یہ کیسا ہے کہ یہ کھاتا پیتا بھی ہے، بازار میں چلتا پھرتا بھی ہے، شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، یہ سب کچھ ہے۔ چلو اگر چلتا پھرتا کھاتا ہے تو اس کے لیے کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کیوں نہیں ہے جو آتا ہٹو بچوں کی جو ہے وہ ڈرانے والوں کی آ کے بتاتا او مان لو یہ نبی ہے، یہ مان لو یہ نبی ہے، یہ کہتے تھے وہ۔ یا اس کے پاس اگر چلو یہ بھی کچھ نہیں، فرشتہ نہیں اترا، اور یلقا علیہ کنز، کوئی خزانہ ہوتا ہمیں پتہ چلتا کہ ہاں بھائی نبی آیا ہے، کوئی ہوتا مال و دولت والا ہوتا، تو پھر جو ہے وہ ہم بھی اپنے کھانے کے لیے جو ہے وہ ہم بھی اپنے حلوے مانڈے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے تاکہ ہمیں روٹی ملتی رہتی۔ دیکھیں کافر کے ساتھ بڑے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لوگ کیوں اٹیچ ہو جاتے ہیں؟ اسی لیے اٹیچ ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے ان کو جو ہے وہ دال روٹی ملتی رہتی ہے۔ اب نبی نے کیا دینا تھا؟ نبی تو جو ہے وہ وعدے دے سکتا تھا، نبی تو جو ہے وہ دکھا سکتا تھا کہ تمہارا انجام یہ ہوا تو تمہارے لیے یہ انعامات ہیں۔ اور یلقا علیہ کنز، اس کے پاس کوئی خزانہ ہوتا، اور تکون لہ جنت یاکل منہا، یا یہ کیا بات ہوئی کہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں، 3 دن کا بھوکا ہے، روٹی کھانے کو نہیں ہے، اور کہتا ہے میں نبی ہوں۔ تو یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا اپنا کہ جس میں یہ سودگی کے ساتھ رہ رہا ہوتا اور اس میں سے جو اپنے کھانے کونے کھا رہا، تو پھر ہم مان بھی لیتے بات۔ وہ کیا کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبوت ملنی تھی تو یہ طائف اور مکہ کے بڑے سرداروں کو کیوں نہیں ملی، یہ ایک یتیم بچے کو جو ہے وہ کیوں مل گئی ہے؟ تو یہ وہ باتیں ساری کہتے تھے۔ وقال الظالمون، ظالم کس کو کہا گیا ہے؟ اللہ کو ماننے والوں کو نہیں کہا گیا، یہاں پہ ظالم نبی کے نام ماننے والوں کو کہا گیا ہے کہ قال الظالمون، اور وہ ظالم کہتے ہیں، کون ظالم؟ جو نبی کو جھٹلاتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ نبی رسول کے ساتھ ہمیشہ غریب لوگ چلتے ہیں پہلے، کیونکہ ان کو جو ہے وہ نہ کسی چیز کی پرواہ ہوتی ہے، نہ کسی چیز کا جو ہے ان کو جواب دینا ہوتا ہے، اور رسول کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو کیا کہتے تھے کہ اگر یہ ان کے پاس چلے گئے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون آئے تھے؟ صہیب رومی تھے، بلال حبشی تھے، تو یہ سارے تھے، تو اگر یہ چلے گئے تو پھر ہماری خدمتیں کون کرے گا، ہمارے پانی جو ہے وہ کون بھرے گا؟ تو کہا کرتے تھے کہ یہ تم جس بھی شخص کو چل رہے ہو وہ تو جادو کیا ہوا ہے، اس کے اوپر تو وہ تو سحر زدہ شخص ہے، اس کے اوپر تو لوگوں نے جادو کر دیا، اور اس جادو کے تحت تم اسی کی بات مانتے چلے آ رہے ہو۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، وہ کہتے ہیں ظالم لوگ نہیں تم اتباع کرتے مگر ایک سحر زدہ شخص کی۔ انظر، یہاں پہ
ایک پاز تھے، اس کے بعد دیکھو کیفا ضرب القل امثال، تمہارے لیے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھ میں آنے والی چیزیں جو ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. کیفا ضربو کس طرح کی بیان کر رہے ہیں، لقل امثال تمہارے لیے مثالیں، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تمہارے بارے میں جن کا کوئی سر پیر ہی نہیں ہے. فضلوا بس گمراہ ہو گئے ہیں وہ، فلا یستطیعون سبیلا بس وہ نہیں سیدھا راہ پکڑ سکتے. اب جو رسول کی بات یہ جو کہا گیا نا فضلوا بس گمراہ ہو گئے، اس میں ہر وہ شخص آ جاتا ہے جو رسول کی بات کو ڈینائی کرتا ہے. رسول کو نہ ماننے والوں کو یہاں پہ ظالم کہا گیا ہے، تو جو ظالم ہیں وہ بے راہ ہوئے. کون بے راہ ہوئے؟ جو رسول کی بات نہیں مانتے. وہ بھی تو رسول کی بات نہیں مانتے تھے. رسول ان کو ایک اللہ کی عبادت کے لیے کہتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں یہ لات و عزا جو ہیں وہ زیادہ ہیں، ان کو کہیں گے یہ سفارش کر دیں گے ہمارے رسول اللہ کے پاس. اصاف اور نائلہ جو ہیں یہ ہماری سفارش کر دیں گے. یہ جو منات ہے، یہ منات جو ہے وہ ہماری سفارش کر دے گا وہاں پہ جا کے. بات نہیں نہ مانی تھی انہوں نے. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ ظالمون، ظالم کہا ہے. ہم بھی اگر نبی کی نہیں بات مانیں گے ہم بھی ظالم کہلائیں گے. فضلوا پس بے راہ ہو گئے. تو ہم نے بھی اگر نبی کی بات نہیں مانی تو بے راہ تو ہم بھی ہو گئے. کیا ہم سیدھے راستے پہ ہیں؟ اپنے گریبان میں ہم خود جان کے ہر بندہ اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، کیا ہم سیدھے راستے پہ ہیں؟ اور ہمارے سیدھے راستے پہ نہ چلنے کی وجہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو نہ ماننا ہے. ہمیں اس راہ ہم نے اسی لیے چھوڑ بیٹھے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو جو ہے وہ نکال دیا ہے. ہم نے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کو صرف ثواب وغیرہ کے لیے رکھ لیا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اللہ کے رسول نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ لو تمہارا ایک لٹریچر ہے، تمہارا کتابچہ ہے، تمہارا ایک مینول ہے، یہ ٹرینر تمہارے پاس آیا، اس کی بات مانو چلو. اگر ہم اس مینول کے اوپر لکھی ہدایت پہ عمل نہیں کریں گے تو کیا ہوتا ہے؟ مشینری تباہ ہو جاتی ہے. اگر ہم اس کے کاریگر کی بات جو ہے وہ نہیں سنیں گے تو پھر ہمارے پاس کیا، ہم کس طرح اس کو ٹھیک کریں گے؟ جب ٹرینر کی بات نہیں سننی، اس مینول پہ لکھا ہوا عمل نہیں کرنا، تو پھر ہم کس طرح سیدھی راہ پہ چل سکتے ہیں؟ اگر ہم جو ہے وہ اپنے تئیں کوئی راستہ متعین کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ سپیریئر سمجھتے ہیں معاذ اللہ. تو یہاں پہ فضلوا بے راہ ہو گئے. فلا یستطیعون سبیلا بس وہ راہ نہیں پکڑ سکتے. تبارک الذی برکتوں والی ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات. انشاء برکتوں والی ذات، انشاء اگر وہ چاہتی، جعل لک خیر من ذلک، اللہ کے لیے کوئی کیا مشکل تھا کہ اللہ چاہتا تو ان کی طرح بات مان کے ان کے محلات کھڑے کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ جو ہے ان کے لیے ایسے باغات جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ اور ان کو دے دیتا. جیسے میں نے عرض کیا کہ فرشتہ آیا، اس نے آ کے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں مجھے یہاں نہیں چاہیے، مجھے وہیں پہ یہ جو ہے وہ چاہیے. حالانکہ یہ بھی کہا گیا کہ جو آپ کے لیے وہاں پہ ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی، انہوں نے کہا کہ میں نبی اور اللہ کا غلام رہنا پسند کروں گا. میں نبی، اور ایک اختیار دیا گیا تھا کہ نبی اور بادشاہ بنا دوں آپ کو. تو انہوں نے کہا میں نبی اور اللہ کا غلام رہنا پسند کرتا ہوں. بادشاہ ہونے میں اور نبی ہونے میں فرق ہے. تو تاکہ مجھے بھی پتا ہو کہ میں بھی ایک دن بھوکا رہوں تو میں بھی اللہ کو یاد کروں کہ اللہ کتنا بڑا ہے، کس نعمت سے اس نے مجھے جو ہے وہ نواز رکھا ہے. میں اگر پیٹ بھر کے کھانا شروع کروں تو ہو سکتا ہے کہ میں اس راہ سے جو ہے وہ ہٹ جاؤں. تو جب کہا گیا تھا کہ نبوت کے ساتھ آپ کو بادشاہت بھی دی جائے تو فرمایا نہیں مجھے نبوت کے ساتھ غلامی ہے چاہیے اللہ کی. اگر اللہ چاہتا، انشاء جعل لک، اگر چاہتا وہ آپ کے لیے خیرن بہتر من ذالک، اس سے بہتر. کس سے بہتر؟ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس محل ہوتے، آپ کے پاس خزانہ ہوتا، آپ کے پاس باغ ہوتا، تو ہم جنات تجری، ایک باغ کی بات کرتے ہیں، ہم باغات کھڑے کر دیتے، اس کے نیچے نہریں چل رہی ہوتی، وَيَجْعَلَ لَكَ قَصُورًا، اور اس آپ کے لیے جو ہے وہ محل کھڑے ہو جاتے. قصورا قصر کی جمع، آپ کے لیے محل بنا دیتا. اللہ کے لیے کیا بعید. اصل بات تو یہ ہے کہ ایمان بالغیب ہے. اگر ایمان دیکھ کے لانا ہوتا تو پھر یہ امتحان نہیں ہے. ایمان بالغیب ہے. دیکھ کے تو جو ہے وہ ہر فرعون جیسا شخص بھی جو ہے وہ جس وقت مر رہا تھا اس وقت اس نے ایمان لانے کی بات کر دی تھی. تو ایمان تو بالغیب ہے. غیب سے ماننا ہے کہ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہستی ہے. جس نے اللہ کو پہچاننا کیسے ہے؟ اللہ کو پہچاننا ہے اس کی دی ہوئی نشانیوں سے. ہمارے دائیں بائیں جتنی نشانیاں ہیں صبح شام ہم دیکھتے ہیں، ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ طبعی قوانین کا ماتحت سمجھتے ہیں. ان کو بھی تو کوئی بنانے والا ہے. سورج کو کس نے جو ہے وہ کروڑوں سال اربوں سال سے جو ہے وہ کام پہ لگا رکھا ہے. ایک ملی سیکنڈز کی جو ہے اس میں جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ ڈفرینس نہیں آتا. چاند کس کے کہنے پہ نکلتا ہے.
بخارات کس کے کہنے پہ اٹھتے ہیں بادل بنتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ خود بارش برسائے بغیر چلے جاتے ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ برسا دیتے ہیں، جتنے بوندیں حکم ہوتی ہیں اتنی ہی بوندیں اترتی ہیں۔ کون ہے؟ انہی نشانیوں سے اللہ کو پہچاننا ہے۔ پہچان لیں گے تو ہماری راہ سیدھی ہو جائے گی۔ جب پہچان لیں گے تو پھر ہم یہ بھی پہچان لیں گے کہ جب ہر چیز کا ایک تخلیق کا مقصد ہے تو پھر میرا مقصد کیا تھا پیدا ہونا، مجھے اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، وہ کیا تھا، اللہ نے کیا کہا تھا، کیا کس لیے پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں پیدا کیا ہم نے جن و انس کو الا لیعبدون، سوائے کہ میری بندگی کریں، میری غلامی کریں۔ بندگی غلامی کیا ہے کہ جس طرح آقا کہے گا ویسے اس راہ پہ چلنا ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اگر ہم اس مقصد کو بھول بیٹھیں گے تو پھر ہم ہی ظالموں میں سے ہیں۔ قال الظالمون، ہم ہی ان کی بات کا، نبی کی بات کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر ہمارے بارے میں ہی کہا گیا ہے فضلوا، گمراہ ہو گئے ہیں، لا یستطیعون سبیلا، وہ راہ نہیں پکڑ سکیں گے وہ۔ اللہ ہمیں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت دے۔ ہم پڑھیں، ہم سمجھیں، ہم عمل کریں اس کے اوپر، یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم قرآن کو اٹھائیں، قرآن کو جو ہے وہ ہم نے ایک مقام دے کے اوپر رکھ چھوڑا ہے، نہیں، ہم اٹھائیں اور اٹھا کے اس کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کریں۔ نافذ نہیں کریں گے تو جو یہ بتایا گیا ہے ہم اس کی عملی تفسیر بن جائیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين آمين یا رب اللہ۔